شروع اللہ کے نام سے اور کروڑہ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک مشہور شعر ہے جو مجھے زبان طالب علمی سے ہی بہت پسند تھا کہ یا رب مجھ کو دستے شفا دے، میں جس کو دوا دوں تو اس کو شفا دے۔ اکثر یہ بات بھی مشہور ہوتی ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ کے اندر بہت شفا ہے اور یا فلاں جو حکیم ہے اس کے ہاتھ کے اندر بہت شفا ہے۔ اب یہ شفا کیا ہے؟ شفا ایک چیز ہے جس سے انسان کو کسی بیماری سے راحت ملتی ہے، اور یہ شفا منسوب ہے اللہ کی طرف۔ اللہ جب بھی کسی کو مرض دیتا ہے تو وہی اس کو شفا دیتا ہے۔ اب یہ بات کیوں مشہور ہوتی ہے کہ فلاں کے ہاتھ کے اندر شفا ہے؟ کیا ڈاکٹر کے ہاتھ کے اندر شفا ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو یہ شفا کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب کوئی مریض اس یقین کے ساتھ ڈاکٹر سے دوا لیتا ہے کہ میں یہ دوا لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں اللہ کے فضل سے بہتر ہو جاؤں گا، میری جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس یقین کا نام شفا ہے۔ جب وہ اس یقین کے ساتھ لیتا ہے تو وہ یقیناً جو ہوتا ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو۔ اور اسی طرح کوئی ڈاکٹر جب بیماری کو سمجھ کے اور اس یقین کے ساتھ دوا دیتا ہے کہ میں نے صحیح ڈائگنوز کر لیا، اب میں جب اس مریض کو دوا دوں گا تو وہ یقیناً اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس یقین کے ساتھ جو دوا دیتا ہے تو اس میں شفا ملتی ہے۔ ایک مشہور قول ہے کہ یقین کامل ہو تو پیر کامل ہوتا ہے۔ اس لیے جو مریض جس ڈاکٹر سے اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا بیلیو ہوتا ہے، وہیں سے اس کو شفا ملتی ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ یہ جو یقین ہے یہ بھی شفا میں اور بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ ہماری میڈیکل کی ٹرمنالوجی میں ایک ٹرمنالوجی ہے پلیسیبو کی، یعنی کہ جھوٹ موٹ کی دوائی ہوتی ہے۔ ایکچولی وہ دوا تو ہوتی نہیں ہے۔ فرض کریں کہ کلینکل ٹرائلز کے اندر بھی یہ دی جاتی ہے، اور ویسے بھی ایک مریض جس کو وہم کی بیماری ہو یا کوئی اور بیماری ہو اور ڈاکٹر سمجھے اس کے لیے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، اور مریض اس کو دوا کے لیے اصرار کرے، تو اس کو ایک ایسا کیپسول دیا جاتا ہے جس کے اندر ایکچولی دوا تو نہیں ہوتی، اس کے اندر پاؤڈر ہوتا ہے، اور اسٹڈیز میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو کھانے سے بھی جو مریض ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے دوا کھا لی ہے، مجھے ڈاکٹر نے دوا دے دی ہے اور میں اس سے ٹھیک ہوں گا۔ وہ اس یقین کی بدولت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب ٹی بی کی میڈیسنز نہیں بنی ہوئی تھی تو اس وقت ٹی بی کے مریضوں کو دور پہاڑی علاقوں میں سینٹوریم میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہاں پہ ہوا کا جو دباؤ ہے وہ کم ہو، اور اس کم دباؤ کی وجہ سے جو ٹی بی کا جراثیمہ ہے وہ مر جایا کرتا تھا۔ جیسے کہ قائد اعظم کو بھی زیارت کے مقام پہ بھیج دیا گیا تھا۔ ہمارے یہاں پنڈی میں اسمبلی کے مقام پر بھی ایک سینیٹوریم قائم ہے جو ٹی بی کے مریضوں کے لیے، آج کل تو وہ ٹی بی ہاسپٹل بن چکا ہے۔ اس میں امریکہ میں بھی اس طرح کے بہت سارے جو سینیٹوریم ہے وہ بنے ہوئے تھے۔ ٹی بی کی دوا تو نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن وہ وہاں رہتے تھے، کچھ مریض صحت یاب ہو جاتے تھے اور کچھ وفات پا جاتے تھے۔ ایک دن اس کے نوٹس بورڈ پہ یہ لگایا گیا کہ ٹی بی کی دوا ایجاد ہو گئی ہے، اب 3 مہینے بعد اب تمام لوگوں کو مل جائے گی، اور یہ نوٹ کیا گیا کہ پہلے جو لوگوں کے مرنے کا تناسب پہلے ہے وہ کم ہو گیا، صرف اس یقین کی بنیاد پر کہ دوا بن گئی ہے، انسان کے اندر ہمت ڈیولپ ہوئی اور وہ صحت یاب ہونے لگے کہ اس 3 مہینے کا انتظار کرنے لگے کہ 3 مہینے بعد دوا بن جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ میری ان تمام باتوں سے آپ کو یہ شفا والی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کیسے ہوتی ہے۔ کسی بھی مریض ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا اس وقت ہوتی ہے جب مریض اس پہ یقین کرتا ہے۔ اگر ایک مریض ایک ڈاکٹر پہ یقین کرتا ہے اس کے ہاتھ میں تو شفا ہوگی، اگر دوسرا مریض اس پہ یقین نہیں کرے گا تو اسے شفا وہ والی نہیں ملے گی۔ لیکن جو اصل میں شفا کا جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا ہی انسانوں کو شفا دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔